اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ نا امید نہیں ہوا۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی 108 کی سورت مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کو سورۃ کوثر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بزرگان دین نے سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات اور سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کی بڑا ہی خاص، مجرب، عظیم، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی، سخت سے سخت حاجت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ جو کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، کوئی بھی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے وہ نکل جائیں، اور ان کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز کے پابند نہ ہوں۔ آپ سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بلا دیں۔ اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگا جائے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج سورۃ کوثر کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسا بتایا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے، رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں اپنے
آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 29 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا جو ہے آپ اپنا فیس بنا سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، یقین جانیے کہ جب بندہ جو ہے اللہ کی ذات سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور پورا فرما دیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔